آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے ہیرو پاکستانی سیگمنٹ کی، اور آج ہم آپ کی ہیرو پاکستانی سے ملاقات کروانے والے ہیں وہ ہیں جامعہ بنوریا کے حافظ ولید احمد سے، جنہوں نے مستقط عمان کے اندر ایشین عربی جو ایک چیمپئن شپ تھی اس میں انہوں نے پاکستان کی جانب سے نمائندگی کی ہے اور ملک کا نام جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ویسے تو آپ میں سے اکثر ناظرین انہیں یوٹیوب پہ نعتیں پڑھتے ہوئے یا ہم پڑھتے ہوئے انہوں نے سنا ہوگا، لیکن آج وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کی ان سے ملاقات بھی کروائیں گے۔ لیکن ماشاءاللہ ایشین عربک ڈیبیٹ چیمپئن شپ جیت لی ہے انہوں نے۔ حافظ ولید حسن نام ہے ان کا، ان کو ویلکم کہیں گے اپنے شو میں۔ السلام علیکم حافظ ولید، بہت بہت شکریہ آپ کا، اس کے بعد کنگریچولیشنز کہ آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت انداز میں جو ہے میرا تعارف کروایا جی، اور آپ کو بھی بلکہ پورے ملک پاکستان کو جو ہے بہت بہت مبارک ہو کہ ہم جو ہے جامعہ بنوریا عالمیہ کی نہیں ملک پاکستان کی نمائندگی کے لیے گئے تھے اور الحمدللہ سرخرو ہو کر آئے، اور آج جو ہے اسی توسل سے آپ سے یہ بات چیت ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ٹاپک سے ایک جنرل ڈیبیٹ کمپٹیشن تھا یہ، جو کہ عربک میں آپ نے کیا، کہ میں جس طرح سے دیکھ رہی تھی پورا ہی تھرو آؤٹ عربک میں تھا، تو عربی زبان پہ اتنا عبور ماشاءاللہ۔ سب سے پہلی سوال یہ شوق کیسے پیدا ہوئی کہ لینگویج سیکھنے کے لیے شوق ہونا بہت ضروری ہے؟ جی، دراصل مادر علمی جامعہ بنوریا عالمیہ یہ جو ہے عالمی ادارہ ہے، تو یہاں جو تعلیمی سلسلے ہیں وہ بھی ایک نہیں دو نہیں 5 سے 6 مختلف زبانوں میں جو انٹرنیشنل لینگویجز ہیں اس میں یہاں تعلیمی سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے۔ تو میں نے وہاں جو ڈپارٹمنٹ میں نے سلیکٹ کیا اپنی تعلیمی سرگرمی کے لیے، وہ میں نے عربک جو فارن ڈپارٹمنٹ ہے جہاں ہمارے پاس جو ہے 52 مختلف کنٹریز کے جو ہے فارن اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، تو میں نے اس ڈپارٹمنٹ کا میں نے سلیکشن کیا اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہاں میں نے تقریباً 7 سے 8 سالہ جو تعلیمی سلسلہ تھا وہ میں نے عربک لینگویج میں جو ہے کیا، اور اسی لینگویج میں عربک لینگویج میں مہارت کی وجہ سے جو ہے یونیورسٹی کا جو ہے سلیکشن ہوا، اور پھر یونیورسٹی نے میرا سلیکشن کیا اور آپ کے سامنے ہے، اور آپ ماشاءاللہ سے وہاں پہ جیت کے آئے۔ اچھا تو کوئی پرٹیکولر ٹاپک دیے گئے تھا، ٹاپک کیا تھا آپ کا جس پہ آپ نے ڈیبیٹ کی؟ جو لاسٹ ہمارا ٹاپک تھا بہت امپارٹنٹ ٹاپک، وہ یہ تھا کہ ایشیا کے جو ممالک ہیں، مثال کے طور پہ چین ہے، چائنا ہے، وہ پوری دنیا کو جو ہے یہ ایکسیپٹ کروا رہا ہے کہ ہم سپر پاور، چاہے اس کی حکومت ہے، سیاست ہے یا اس کی فوج ہے، تو ہمیں ایز اے پاکستانی ہمیں جو ہے کیا کردار ادا کرنا چاہیے خود کو جو ہے آگے اور ترقی پذیر کرنے کے لیے، اپنے ملک کو، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنی قوم و ملت کو۔ تو اس پہ جو ہے ہماری ڈیبیٹنگ چلتی جس پہ آپ نے ون کیا، یہ فائنل ٹاپک تھا آپ کا۔ اور کتنے ممالک سے لوگوں نے شرکت کی تھی اس میں؟ 20 سے زیادہ ممالک تھے اس میں، اور ٹیمز جو ہے آئی تھنک 40+ تھیں۔ 40+ تھیں۔ اور سب سے زیادہ ٹف کمپٹیشن کون سا لگا آپ کو اپنے آگے؟ سب سے زیادہ ٹف جو کمپٹیشن تھا وہ انڈیا کے ساتھ تھا۔ انڈیا کے ساتھ جی، انڈیا کے ساتھ تھا، کیونکہ آلریڈی جب سٹارٹنگ میں ان کے ساتھ ڈیبیٹ تھی تو ہم وہ ہار گئے تھے، اور ہمیں اسی میں ہی جو ہے یہ اندازہ تھا کہ یہ ہم ہی جیتیں گے، کیونکہ ہماری پرفارمنس جو ہے ہمیں بڑا اطمینان تھا اس پہ۔ پہلی ڈیبیٹ کیوں ہارے انڈیا سے؟ پہلی ڈیبیٹ واللہ علم کی بس کیا وجہ بنی ہماری ہار کی، لیکن مزے کی بات یہ ہے، بڑا انٹرسٹڈ جو ہے کہ واقعہ وہاں جو ہے پیش آیا، وہ یہ عموماً اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک ٹیم آپ جس سے ہار جائیں، آپ جس کو ہرا دیں، دوبارہ اس ٹیم سے جو ہے آپ کی ڈیبیٹ نہیں ہوتی، لیکن یہاں اتفاقاً جو ہے اسی ٹیم سے فائنل جو ہمارا ڈیبیٹ تھا وہ ان کے ساتھ تھا۔ فائنل انڈیا کے ساتھ ہوا؟ فائنل انڈیا کے ساتھ تھا۔ تو پھر ہم نے کہا اب تو نیندیں حرام ہیں اور چین و سکون حرام ہے، جب تک کہ ہم جو ہے یہاں سے، اور ویسے بھی سامنے جب انڈیا حریف ہو تو ویسی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ اب کچھ بھی ہو یہ کمپٹیشن تو جیت کے ہی رہنا ہے۔ جی بالکل، تو اس میں جو ہے بس، اور پھر اتفاقاً وہ ڈیبیٹ ہمارا اتنا ٹف رہا کہ رزلٹ تیار ہونے میں جو ٹائم لگتا ہے ججز کو وہ کوئی زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 منٹ، لیکن یہاں جو ہماری ڈیبیٹ ہوئی، لاسٹ جو ہماری فائنل ڈیبیٹ ہوئی، وہ اتنی ٹف تھی کہ 25 سے 30 منٹ، آدھا گھنٹہ ججز کو فیصلہ کرنے میں لگا کہ 25 سے 30 منٹ، یعنی کہ آپ نے ججز کا بھی امتحان لے لیا۔ تو پاکستان سے صرف جامعہ بنوریا کے اسٹوڈنٹس گئے تھے، طالب علم گئے تھے، یا کہیں اور کے طلباء؟ جامعہ بنوریا عالمیہ اس ڈیبیٹنگ چیمپئن شپ میں، اس پلیٹ فارم پہ جو سب سے پہلے جو سلیکشن ہوا اور جو قدم رکھا وہ جامعہ بنوریا عالمیہ نے رکھا۔ اب آہستہ آہستہ جو ہے جیسے جیسے یعنی اس بارے میں جو ہے معلومات ہوتی رہی، تو اس بار جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے پاکستان سے دوسری ٹیم بھی تھی جو جامعۃ الرشید سے تھی۔ جی صحیح۔
آپ کی ماشاءاللہ خوبصورت آواز ہے, ہم نے آپ کی آواز میں دیکھا بھی نعت بھی سنی, حمد بھی سنی, تو ابھی کوئی کلام آپ پیش کرنا چاہیں گے, کوئی بھی نعت جو آپ سنانا جی چاہیں؟ بالکل, یہی کلام جو ہم سن رہے تھے اس کے کچھ بالکل. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. الصبح بدا من طلعته والليل دجى وفراته اور شب کی رونق زلفوں سے ماشاءاللہ بہت خوب ولید, بہت خوب ماشاءاللہ سے. ہماری دعا ہے کہ آپ آگے ایسی ترقی کرتے رہیں اور جامعہ بنوریہ اس طرح سے ہی پاکستان کا نام روشن کرتا رہے, اور اس طرح سے مزید اسٹوڈنٹس آگے آئیں, سامنے آئیں, جس طرح سے عربک لینگویج میں آپ کو عبور حاصل ہے, آپ اور ترقی پائیں ماشاءاللہ سے. بہت بہت شکریہ ولید, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو سو مچ. بول اڑائے گا سب کا ہوش, بھول جائیں گے سب اپنا جوش. دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانسمیشن ثقلین مشتاق, رمیز راجہ, سہیب الوی, جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون, روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.